عزیز طلباء و طالبات، معزز ناظرین، میں ایک بار پھر اپنی اور خانہ فرہنگ جمہوریہ اسلامی ایران لاہور کی طرف سے آپ کو آموزش فارسی کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کلاس کا ایک مقصد آپ کو بول چال کی فارسی سے آشنا کرنا ہے۔ فارسی بول چال نہایت ضروری ہے، آپ اس کے لیے آپس میں بھی گفتگو کریں، مشق کریں، اور جہاں کہیں آپ مشکل سے گزر رہے ہوں وہاں کسی استاد سے رجوع کریں۔ ہم اس کلاس میں کوشش کریں گے کہ آپ کو عام بول چال والی فارسی کچھ نہ کچھ سکھائیں۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 51 پر اس وقت ہم موجود ہیں۔ کچھ جملے میں پہلے اردو میں پڑھوں گا، اس کے بعد تحریری فارسی اور اس کے بعد بول چال والی فارسی میں انہی جملوں کو دہراؤں گا۔ آپ فرض کیجئے کسی سے پوچھتے ہیں کہ آج آپ کا کیا پروگرام ہے، تو فارسی میں کچھ یوں کہیں گے، امروز برنامه شما چیست؟ اور یہی جملہ کلوکل پرشین میں بول چال فارسی میں کچھ یوں ہوگا، امروز برنامه شما چیه؟ یہ دیکھیے کہ چیست چیے میں بدل گیا۔ آج میرا کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، امروز برنامه خاصی ندارم، اور یہ جملہ تقریباً یوں ہی رہے گا، امروز برنامه خاصی ندارم، یعنی آج میرا کوئی خاص پروگرام نہیں ہے۔ آج ہم سیر کے لیے جائیں گے، ما امروز به گردش میرویم، اور کلوکل فارسی میں ما امروز به گردش میریم۔ یہاں دیکھیے گا آپ کہ میرویم میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے اور میرویم بدل گیا ہے میریم میں۔ کل آپ کہاں تھے؟ دیروز شما کجا بودید؟ اور بول چال والی فارسی میں دیروز شما کجا بودین؟ کل آپ کہاں تھے؟ تو یہاں آپ دیکھیے گا کہ بودید بدل گیا ہے بودین میں۔ یہ اصول تقریباً ہر جگہ پر لاگو ہوتا ہے، جہاں کہیں بھی آپ آخر میں یہ دال لگا رہے ہوں اسے آپ یہ نون میں بدل لیتے ہیں، یعنی کجا رفته بودید، کجا رفته بودین، چه خورده بودید، چه خورده بودین، چه نوشته بودید، چه نوشته بودین، چه خوانده بودید، چه خوانده بودین، وغیرہ وغیرہ۔ اگلا جملہ ہے، کل میں یونیورسٹی گیا تھا، دیروز دانشگاه رفته بودم۔ تو کلوکل فارسی میں بھی یہ جملہ تقریباً یوں ہی رہے گا، دیروز دانشگاه رفته بودم۔ دانشگاہ کی جگہ پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیروز من مدرسه رفته بودم، یعنی کل میں اسکول گیا تھا۔ دیروز من به اداره رفته بودم، کل میں آفس گیا تھا۔ دیروز بازار رفته بودم، کل میں بازار گیا تھا۔ دیروز به لاہور رفته بودم، کل میں لاہور گیا تھا۔ یہ جو بے کا لفظ میں استعمال کرتا ہوں یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں، اور اس کے بغیر بھی کلوکل فارسی میں کام چل سکتا ہے۔ یعنی جب میں کہتا ہوں کہ من به لاہور رفته بودم تو یہ جملہ بھی درست ہے، اور جب میں کہتا ہوں کہ من لاہور رفته بودم تو بول چال کے اعتبار سے یہ بھی ٹھیک ہے۔ اسی سبق پر ذرا آگے دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، آپ یونیورسٹی کیوں گئے تھے؟ اور فارسی میں کہیں گے شما چرا به دانشگاه رفته بودید، اور یہی جملہ بول چال والی فارسی میں کچھ یوں ادا ہوگا، چرا شما چرا به دانشگاه رفته بودید، یا چرا شما به دانشگاه رفته بودید۔ یہ چرا کو آگے یا پیچھے کرنے سے بھی جملہ خراب نہیں ہوتا، بلکہ جملے کا مفہوم بالکل واضح ہے۔ شما چرا به دانشگاه رفته بودید، میں یونیورسٹی کا طالب علم ہوں، من در دانشگاه دانشجو هستم، من دانشجوی دانشگاه، میں فارسی کا استاد ہوں، من استاد زبان فارسی هستم، من استاد زبان فارسی ہوں۔ تو دیکھا آپ نے کہ معمولی سی تبدیلی آتی ہے، لیکن اگر آپ اس تبدیلی پر غور کریں، اس کا مشاہدہ کریں اور اسے استعمال کرنے کی کوشش کریں تو آپ کی زبان زیادہ شستہ اور شائستہ ہو جائے گی۔ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر ایک مکالمہ، ایک ڈائلاگ، ایک گفتگو درج ہے علی اور کریمی کے درمیان۔ اس کا اردو ترجمہ بھی آپ کے سامنے لکھا ہے، میں اسے فارسی اور اردو ترجمے دونوں کو آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ علی کہتا ہے،
الو آغای کریمی، تو اس کا مطلب ہے علی کہتا ہے ہیلو کریمی صاحب، بھلے بے فرمائی، جی فرمائیے. یہاں میں کہتا چلوں کہ آپ بے فرمائی کی جگہ بے فرمائن بھی کہہ سکتے ہیں، بھلے بے فرمائن، یعنی یہ دال کی جگہ یہ نون. سلام آغای کریمی، سلام کریمی صاحب، حال شما چطوره؟ آپ کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟ خوبم، از دیروز منتظرم. خوبم یعنی میں ٹھیک ہوں، از یعنی سے، دیروز یعنی گزرا ہوا کل. آپ جانتے ہیں کہ آج کو، ٹوڈے کو ہم فارسی میں کہتے ہیں امروز. یسٹرڈے یعنی گزرے ہوئے کل کو ہم کہتے ہیں دیروز. اور گزرے ہوئے پرسوں کو کیا کہتے ہیں، یعنی ڈے بیفور یسٹرڈے کو فریلوز. اسی طرح آنے والے کل کو فردا اور آنے والے پرسوں کو پس فردا کہا جاتا ہے. تو یہاں پر علی کہہ رہا ہے کہ خوبم میں ٹھیک ہوں، از دیروز منتظرم میں کل سے منتظر ہوں، کل سے انتظار کر رہا ہوں. ساعت چند می رسید، کتنے بجے آپ پہنچیں گے؟ اب یہاں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ می رسید کی جگہ اگر آپ چاہیں تو اسی اصول کے تحت، فارسی بول چال کے قواعد کے تحت آپ آخری یہ دال کو یہ نون میں بدل سکتے ہیں اور جملہ کچھ یوں ہو جائے گا ساعت چند می رسیم. بلکہ کلوکل فارسی میں یہ چند کا دال بھی ختم ہو جاتا ہے اور یہ بن جاتا ہے ساعت چند می رسیم، آپ کتنے بجے پہنچیں گے. کلوکیل پرشین یا کلوکیل جو بھی آپ زبان بول رہے ہوں، بالعموم اس کا اصول یہی ہے کہ زبان کو جس حد تک ممکن ہو سادہ کر دیا جائے. ایسے تمام الفاظ جن کی ادائیگی کچھ مشکل ہوتی ہے، جن کا تلفظ دشوار ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ زبان سے متروک ہوتے چلے جاتے ہیں. اسی لیے چند جب کہنا مشکل ہے، اسی لیے اہل زبان اسے چند کہہ دیتے ہیں، اور دال اسی لیے اہل زبان چند کہتے ہیں اور دال کو حذف کر دیتے ہیں. کریمی کہتا ہے من ساعت 8:30 میرسم، میں 8:30 بجے پہنچوں گا. یہاں دیکھیے دو چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. ایک تو وقت ہے، اور وقت دیکھنا یا بتانا آپ گزشتہ کلاسز میں سیکھ چکے ہیں. 8:30 یعنی 8:30. اور پھر می رسم استعمال ہوا ہے. اس کا مصدر تھا رسیدن، جس کا مطلب ہے پہنچنا. رسد مضارع ہے اور می رسم فعل حال ہے، جس کی وضاحت انشاءاللہ فعل حال بناتے ہوئے آئندہ کلاسز میں ہوگی. اگرچہ کریمی آنے والا ہے یعنی آئے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ می رسم. یہ ایسے ہے کہ ہم فعل حال کو بالعموم فعل مستقبل کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں اگر سیاق و سباق ساتھ دے. مثلا اردو یا انگریزی یا کوئی بھی زبان آپ بولتے ہوں، اگر آپ سے کہا جائے کہ کل آپ کہاں ہوں گے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کل میں کراچی جا رہا ہوں، کل میں تہران جا رہا ہوں. یہ اگرچہ کہنے میں فعل حال ہے لیکن مراد فعل مستقبل ہے. اسی طرح سے کریمی بھی یہی کہہ رہا ہے کہ من ساعت 8:30 میرسم، یعنی میں 8:30 پہنچوں گا یا میں 8:30 بجے پہنچ رہا ہوں. علی کہتا ہے صرف فراموش نہ کنید، یعنی فارسی کی کتاب کو بھول نہ جانا. یہاں پر بھی اگر اسے کلوکل میں بدلنا چاہیں تو کیا کہیں گے، کتاب فارسی نہ فراموش نہ کنید، یعنی آخری یہ دال یہ نون میں بدل جائے گا. خوب شد گفتی، اچھا ہوا تم نے کہہ دیا. من فراموش کر دے بودا، میں تو بھول ہی گیا تھا. یہ ماضی بعید ہے، اس کی وضاحت بھی آئندہ کلاسز میں ہوگی. سر ساعت بے رسید، وقت پر آ جانا. سر ساعت وہی لفظ ہے جسے ہم اردو میں بر وقت کہتے ہیں، یعنی سر ساعت. بے رسید یا بے رسین، اسے بھی آپ آخری دال کو میں بدل سکتے ہیں کلوکیل فارسی میں. سر ساعت بے رسین یا سر ساعت بے رسید، وقت پر پہنچ جاؤ. تا باہم درس بے خونی، تاکہ مل کر سبق پڑھیں. یہاں ایک اور چیز بتاتا چلوں، میں نے ابھی کہا بے خونی، نہیں کہا بے خانی. یہ کچھ رائج یہ ہے فارسی میں کہ آخر میں اگر الف اور نون آ رہا ہو تو ہم اسے واو اور نون میں بدل دیتے ہیں. یعنی اگر خاندن ہو تو کیا ہوتا ہے خوندن، اگر خانے ہو تو کلوکل فارسی میں وہ بن جاتا ہے خونے، نامے ہو تو نمے. اسی طرح سے آپ دیکھیے بے خانی بے خونی. چشم
چشم فارسی میں تقریباً وہی مطلب دیتا ہے جیسے اوکے، ٹھیک ہے، اٹس آل رائٹ، بالکل ٹھیک. یا جیسے ہم کہتے ہیں سر آنکھوں پر، تو اگر آپ کسی کی بات ماننا چاہیں اینت تو آپ کہیں گے چشم. بے مادر سلام بے رسونید، ماما کو، امی جان کو سلام پہنچائیے، انہیں سلام کہیے. یہاں بھی دیکھیں بے رسانید بھی ٹھیک ہے، اور اگر آپ اسے کلوکل ٹچ دینا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں بے رسونید. یہاں آپ نے دو تبدیلیاں کی، رساندن کو رسوندن، اور آخر میں یہ دال کو یہ نون میں بدل ڈالا. علی بھی کہتا ہے کہ سلامت باشید، خدا حافظ شما، یعنی کسی کو خدا حافظ کہنا مطلوب ہو تو ہم کہتے ہیں کہ خدا حافظ. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ مکالمہ تو ختم ہوتا ہے، لیکن کلاس کا وقت چونکہ باقی ہے اس لیے ہم چلتے ہیں اگلے سبق کی طرف. ایک نئے سبق کا آغاز کرتے ہیں، اور یہاں پر آپ کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے جنہیں اس میں ضمیر کہا جاتا ہے، اس میں اشارہ کہا جاتا ہے یا صفت اشارہ. ان تمام امور کی وضاحت سے پہلے میں آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 53 پر دیے گئے کچھ الفاظ پڑھتا ہوں. یہ مفرد کے لیے، اگرچہ یہ الفاظ آپ پہلے ان میں سے کچھ الفاظ آپ پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن سبق میں چونکہ دیے گئے ہیں اس لیے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. انہا جمع ہے، یعنی یہ کی جمع جسے آپ انگریزی میں دیز کہہ لیتے ہیں. آن وہ یا دیٹ، آنہا دوز، یعنی وہ جمع کے لیے. سفید یا سفید، دیکھیں لکھنے میں تو املا ایک جیسی ہے، ایک ہی لفظ ہے، لیکن تلفظ تھوڑا سا مختلف ہے. میں پہلے بھی گزشتہ کلاسز میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فارسی میں یائے معروف لکھی اور بولی جاتی ہے، جبکہ اردو میں یائے معروف کے ساتھ ساتھ یائے مجہول بھی موجود ہے. تو فارسی میں ہم بولتے ہیں سفید اور اردو میں سفید. سبز وہی سبز ہے. قرمز یا سرخ، یہ بھی بتاتا چلوں کہ فارسی میں بھی لفظ سرخ رائج ہے، یعنی ریڈ کے لیے، سرخ کے لیے، لال کے لیے فارسی میں آپ قرمز یا سرخ دونوں استعمال کر سکتے ہیں. کثیف یعنی گندا. آبی نیلا، اگر میں کہنا چاہوں کہ نیلا آسمان تو کیا کہوں گا؟ آسمان ہے آبی. قہوئی یعنی براؤن، بھورا، یعنی یہ نہ کہیے گا کہ قہوئی سے مراد ایک چائے ہے یا ایک قہوہ ہے، بلکہ قہوئی سے مراد بھورا رنگ ہے. زرد پیلا. امروز آج. دیروز گزرا ہوا کل. قدیمی پرانا. بد برا. بلند اونچا یا لمبا. کوچک چھوٹا. بزرگ بڑا. برادر بھائی. امو چچا. امے پھوپھو. مادر ماں. پدر باپ. خواہر بہن. کیف بیگ یا بستہ یا تھیلا. فردا آنے والا کل. لیجیے آپ نے کچھ نئے الفاظ سیکھے، کچھ الفاظ آپ کے لیے شاید پہلے ہی سے آشنا ہو. اس کے ساتھ جو اگلا سبق ہے ہمارا وہ ہے ایک اسم کی صفت کی طرف اشارہ کرنے کو صفت اشارہ کہتے ہیں. یعنی وہی الفاظ جنہیں ہم پہلے اسم اشارہ یا ضمیر اشارہ کہہ رہے تھے، اگر کسی موصوف کی طرف اشارہ کر رہے ہوں تو اسے صفت اشارہ کہیں گے. جیسے ان برگ سبز است، یہ پتا ہرا ہے، یہ پتا سبز ہے. جب آپ ایک رنگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، ایک پتے کی خوبی بیان کر رہے ہیں، تو اسے صفت اشارہ بھی کہا جا سکتا ہے. آن گل سفید است، وہ پھول سفید ہے. ان دفترها بزرگ هستند، یہ کاپیاں یا یہ رجسٹر بڑے ہیں. آن تلیفونها کوچک هستند، وہ ٹیلی فون چھوٹے ہیں. آن هفت درخت بلند هستند، وہ 7 درخت اونچے ہیں یا لمبے ہیں. آن زن در حیات است، وہ عورت صحن میں ہے. یہی دیکھیے کہ اگر یہ حیات دوئے کے ساتھ ہو تو اس سے مراد صحن ہے.
اور اگر تے کے ساتھ ہو تو وہی حیات زندگی کا مطلب دیتا ہے. آن لباس آبیست یا آبیست، وہ لباس نیلا ہے. ان خانے تمیز است، یہ گھر صاف ہے، صاف ستھرا ہے. ان سیب سرخ است، یہ سیب لال ہے یا یہ سیب سرخ ہے. اسی مشق کے اگلے حصے میں کچھ جملے دیے گئے ہیں جن کا اردو ترجمہ کرنے کو کہا گیا ہے. آئیے جملے بھی پڑھتے ہیں. آن کتاباں خوب ہستند، وہ کتابیں اچھی ہیں. ان قلمہا سیاہ ہستند، یہ قلم سیاہ رنگ کے ہیں یا کالے ہیں. ان خانے قدیمی است، یہ گھر پرانا ہے. آن بچے تمیز است، وہ بچہ صاف ستھرا ہے. آن لباسا کثیف ہستند، وہ کپڑے یا وہ لباس گندے ہیں، میلے ہیں. آن سے گول زرد ہستند، وہ 3 پھول پیلے ہیں یا زرد رنگ کے ہیں. آن مدادها سبز ہستند، وہ پینسلیں ہری ہیں، سبز ہیں. آن دانشجویان منظم ہستند، وہ طالب علم منظم ہیں، مرتب ہیں. مراد یہ ہے کہ وہ ویل ڈسپلنڈ ہیں، نظم و ضبط کے پابند ہیں. انہا استاد ہستند، یہ استاد ہیں. آن دخترہا تمیز ہستند، وہ لڑکیاں صاف ستھری ہیں. ایک سال کے 4 موسم ہوتے ہیں. یہ کچھ جملے ہیں جو اردو اور فارسی دونوں میں دیے گئے ہیں. یہ جملے بھی آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں. ایک سال میں 4 موسم ہوتے ہیں، یعنی ایک سال 4 فصل دارد. پہلا موسم موسم بہار ہے. فصل اول بہار است. دوسرا موسم موسم گرما ہے. فصل دوم تابستان است. تیسرا موسم موسم خزاں ہے. سومین فصل پاییز است. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ فارسی میں آپ پاییز کے ساتھ ساتھ لفظ خزان بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی یہی جملہ کچھ یوں بھی ہو سکتا ہے، سومین فصل خزان است. چوتھا موسم موسم سرما ہے. فصل چہارم زمستان است. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران میں ہجری شمسی تقویم یا کیلنڈر رائج ہے جو 20 یا 21 مارچ سے شروع ہوتا ہے، اور اسی 20 یا 21 مارچ کو جشن نوروز منایا جاتا ہے، جو آغاز ہوتا ہے ایک نئے سال کا، بہار کا، ایک نئے موسم کا، امیدوں کا، امنگوں کا، آرزوؤں کا ایک میلہ سا لگ جاتا ہے. آئیے اسی سبق میں ہم ایرانی تقویم کے مختلف مہینوں کے نام بھی سیکھ لیتے ہیں. بہار کے جو مہینے ہیں 3 وہ ہیں فروردین، اردیبہشت اور خرداد. جو موسم گرما کے مہینے ہیں ان کے نام ہیں تیر، مرداد اور شہریور. جو موسم خزاں ہے، فصل پاییز یا فصل خزان، اس کے 3 مہینے کچھ یوں ہیں، مہر، آبان اور آذر. جو سردیوں کے موسم سرما کے یا فصل زمستان کے 3 مہینے ہیں ان کے نام کچھ یوں ہیں، دئی، بہمن اور اسفن. اگلی کلاسز میں ہم ہفتے کے دنوں کے نام بھی سیکھیں گے، اور اسی طرح کچھ نئی چیزیں، کچھ زبان کے نئے اصول بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. اگلی کلاس تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.